لاہور کی انتہائی گرم دوپہر، ایک رکشہ ڈرائیور اگلی سواری بٹھانے سے پہلے اپنے فیول گیج کو بے چینی سے دیکھتا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمت پھر سے بڑھ رہی ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ صرف اس کی روزمرہ کی آمدنی کا مسئلہ نہیں رہا، اب اس کی پوری زندگی کا توازن بگڑنے والا ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک پالیسی ایڈوائزر کے پہلو سے ان عوامل کو سمجھیں گے جو اس سنگین معاشی بحران کو ہوا دے رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت پھر بڑھ گئی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، صرف اس کی آمدنی کے لیے نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کے لیے۔ یہ اقتباس صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ دراصل پیٹرول پمپ پر محسوس ہونے والا اضطراب کا یہ چھوٹا سا لمحہ ایک بہت بڑے میکرو اکنامک جھٹکے کی نشاندہی کرتا ہے، ایک ایسا جھٹکا جس کی لہریں پورے معاشرے میں تباہی پھیلا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پہلے ڈومینو کی، جہاں سے اس چین ری ایکشن کا آغاز ہوتا ہے۔ مہنگائی کا یہ طوفان کوئی راتوں رات اچانک کھڑا نہیں ہوتا، یہ ایک نان سٹاپ چین ری ایکشن ہے جس کی شروعات فیول پمپ سے ہوتی ہے۔ لیکن بنیادی ایندھن اتنا مہنگا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کئی ساختی وجوہات ہیں۔ ہمارا درآمد شدہ یعنی امپورٹڈ تیل پر شدید انحصار ہے، پھر کرنسی کی قدر میں انتہائی تیزی سے کمی، حکومتی ٹیکسز، لیویز اور IMF کی شرائط کے تحت فیول سبسڈی کا مکمل خاتمہ، یہ سب مل کر ایسی صورتحال بناتے ہیں کہ قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کس طرح اس بحران میں سب سے بڑے کیٹلسٹ یعنی محرک کا کردار ادا کرتی ہے۔ جب ایندھن کی لاگت بڑھتی ہے تو اس کا اثر صرف گاڑی چلانے والوں تک محدود نہیں رہتا، یہ بالکل ایک وائرس کی طرح پوری اکانومی میں پھیل جاتا ہے۔ ذرا اس چین ری ایکشن کو باری باری سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ دوسرا سٹیپ، فوراً بعد فریٹ اور ڈیلیوری کے اخراجات میں شدید اچھال آ جاتا ہے۔ تیسرا سٹیپ، ٹرانسپورٹ مہنگی ہونے کی وجہ سے گندم اور دودھ جیسی بنیادی اشیاء کی ہول سیل قیمتیں جمپ کر جاتی ہیں، اور آخری سٹیپ میں عام صارفین کے لیے بازار میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں۔ مارکیٹ میں ایک عام کہاوت ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سبزی مہنگی ہو جاتی ہے۔ ایک عام پھل فروش کا یہ جملہ اس کمپلیکس اکنامک ماڈل کو بالکل ٹھیک بیان کرتا ہے۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ٹرانسپورٹ کی لاگت کا بوجھ کس طرح ڈائریکٹ ہماری بنیادی ضروریات پر منتقل ہوتا ہے۔ اس سب کا سب سے زیادہ اور بڑا اثر کہاں پڑتا ہے؟ مڈل کلاس کے بچاؤ یعنی ان کے بقا کے بجٹ پر۔ ان معاشی جھٹکوں نے متوسط طبقے کے گھرانوں کو ناممکن فیصلوں پر مجبور کر دیا ہے۔ اب بجٹ بنانا ایک زیرو سم گیم بن چکا ہے۔ آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف بنیادی خوراک اور بجلی کے ہوش ربا بلوں کو ادا کرنے میں چلا جاتا ہے۔ پیچھے کیا بچتا ہے؟ بچوں کی تعلیم اور اسکول کی فیس کے لیے تقریباً کچھ بھی نہیں۔ خاندان روزانہ کی بنیاد پر سروائیو کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس سنگین حالت میں یہ روزمرہ کے سمجھوتے انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ دسترخوان سے گوشت کا استعمال کم کرنا تو صرف ایک شروعات ہے۔ گرمیوں میں لوگ پنکھا چلانے اور چند روپے بچانے کے درمیان انتخاب کر رہے ہیں، اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ فیس ادا نہ کر پانے کی وجہ سے بچوں کے اسکول چھوٹ جانے کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف جس پر اکثر دھیان نہیں جاتا، اس بحران کا 25 سال اور اس سے زائد عمر کے نوجوانوں پر اثر۔ ذرا موازنہ کیجئے۔ ایک طرف وہ توقعات ہیں جو ایک ڈگری ہولڈر اپنے مستقبل سے وابستہ کرتا ہے کہ ایک شاندار کیریئر بنے گا، ڈگری کا عملی استعمال ہوگا اور ایک بہتر سوشل لائف ہوگی۔ لیکن دوسری طرف زمینی حقیقت کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی بے روزگاری، اداروں میں بھرتیوں پر پابندی یا تاخیر، اور سفر کے پیسے بچانے کے لیے لمبا فاصلہ پیدل طے کرنا۔ معاشی دباؤ نے ان امنگوں کو بالکل منجمد کر دیا ہے۔ جب ڈگری بے روزگاری کا حل نہ بنے تو نفسیاتی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ ہم شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں۔ جاب سیکیورٹی نہ ہونے سے خاندانی تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے اور پورے معاشرے میں ایک عجیب سی مایوسی پھیل جاتی ہے۔ ایک پالیسی ایڈوائزر کے طور پر دیکھا جائے تو یہ کنزیومر کانفیڈنس یعنی صارفین کے اعتماد کا مکمل خاتمہ ہے جو اکانومی کو مزید نیچے دھکیلتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشی تباہی کے بیچ راستہ کیسے نکالا جائے؟ میکرو لیول پر پالیسیاں تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن انفرادی سطح پر کچھ سخت قدم اٹھانا اب مجبوری بن چکا ہے۔ بجلی کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے چھوٹے پیمانے پر سولر کی طرف شفٹ ہونا ایک مؤثر حل ہو سکتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کی مہنگائی سے بچنے کے لیے رائڈ شیئرنگ کا استعمال یا قریب کے فاصلوں کے لیے پیدل چلنا اب عادت بنانی پڑے گی، اور سب سے اہم، ایک بے رحم روزمرہ کا بجٹ بنانا اور ہر قسم کے غیر ضروری اخراجات کو فوراً ختم کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ تمام تجزیہ ہمیں ایک انتہائی فکر انگیز سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ سوچئے، کیا مسلسل سکڑتی ہوئی مڈل کلاس بے قابو مہنگائی کے اس بھاری بوجھ تلے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی؟
इस डूबती हुई इकोनॉमी में मुतवस्सित तबके के मुस्तकबिल का क्या बनेगा? ये वाकई सोचने का मकाम है। इस पेचीदा मुआशी मौजू के गहरे तज्जिए में शामिल होने का शुक्रिया। अगर यह मुदल्लिल गुफ्तगू मालूमाती साबित हुई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही मालूमाती तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।